ختنہ ختم ہوگا بنا ختنے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، ختنے بغیر ختنے کے، ان کے ختنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے، قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے۔ آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے، اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد من ایہمہم، اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے، نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا، 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے۔ آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا، اور یہ بیچاری جلسہ سنیں گی، اور پھر دوسرا اردو والا مولانا۔ سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں، انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو اختلاف ختم ہو جائے گا، یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر، یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں،
اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال ریڈ کلر کی ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے، یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں، اور جیسے آپ اچھالیں گے یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی، سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے، اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا۔ جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاج اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں، کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے۔ جرجی صاحب نے اپنا پٹارا کھول دیا اور پٹارے میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور وہیں کود جاتا ہے، اچھلتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے، لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے۔ ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے، لیکن لڑائی لڑنے والے ایک دم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے۔ اب ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا، وہ ادھر بچے گا۔ نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے۔ اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے۔ جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ سمجھا کہاں رہے ہیں؟ IPL میں سٹا لگانے والوں کو سمجھا، کس کو رہے ہو؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں کو سمجھا، کس کو رہے ہیں آپ؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والے اور سود و بیاج کھانے والوں کو۔ میرے بھائیوں، نہیں اثر پڑتا ہے جس طرح بارش ہو اور کسی پہاڑی کے اوپر بارش ہو اور پہاڑ چکنا ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، پہاڑ اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ آج وہ چکنے پہاڑ ہو چکے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلیں گے ہماری حالت وہی ہوگی۔ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا. سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا. سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا، جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا. 80 ٹن. آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا. دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا، اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے. یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے. یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا. یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا. میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے. ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی. قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں. کتنی بڑی خبر ہے. قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا. ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے. یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں. اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے. اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. وصاحبتی وبنی، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے. واخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے. بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ اس کو ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا. اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے. کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ. ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا
امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یورپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں ہم، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگودو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا۔ وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی، ذرا غور سے سننا ادھر۔ یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا۔ ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں۔ ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، صرف تصور کیجئے گا، ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، مویشی پانی میں بہہ گئے، جتنے 4 پیر والے جانور تھے، بھیڑ، بکریاں، بھینسیں، گائے، پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے۔ کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے منظر کو دیکھے اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا، یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، ناؤ نہیں ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر۔ لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر، اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے۔ سیلاب اتنا خطرناک تھا، سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن۔ انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے۔
لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے۔ کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے، جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے۔ غور کیجئے، ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے، وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے، جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سوچئے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے، وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں،
जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। ये सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, NRC CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना इन लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आएगा। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले आती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज़ हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहा, फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर बूह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन यहां तो 3 कुंटल है।
मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत ये थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूँ, मारता भी हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सज़ा दी है, उस सज़ा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सज़ा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सज़ा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज़्यादा सज़ा उनको दी है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सज़ा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज़्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो, क़यामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ? हज़रत उस्मान गनी कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इस पे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन
अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा, यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और क़यामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने। 1.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आम तौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूँ आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे, मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे, कहते हैं कि 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान ने 100 ऊँट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊँट और दे। हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को ही चुप होना पड़ा, ये सोच कर के आप मैं जितना कहूँगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, 700 ऊँट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया उस्मान से कह दो, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौमी क़त्तु। आए उस्मान, आज के बाद अगर तू एक भी नमाज ना पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप ना जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं।
آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا، میرے گھر کا خرچہ چل گیا، بقیہ تیل میں لے آیا۔ اے اللہ کے رسول چراغ جل گیا، اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں، اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد، تو آپ نے کہا لوگو، تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا، آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں چمکایا، قد نورت الاسلام، آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے۔ ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے۔ غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے، جو صحن بچھ رہا ہے اور جو لینٹر پڑ رہا ہے، اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ آپ ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو اتنا دے، اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں، ہم چڑھنے والے نہیں ہیں، ہم کہاں چڑھا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے، سوائے کلیا چک، معظم پور، لکھی پور، شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ۔ ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا، لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے، وہ سب ہم نہیں بولیں گے، وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے، وہ آپ لوگ بولیے گا۔ ہم جس طریقے سے، بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے، یہ طریقہ غلط ہے، معاف کیجیے گا۔ ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے، ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی سے جو محبت ہمیں ملی ہے 2 دن کا، یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے، ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے، ضد کرنے لگے تو ہم نے کہا چلو 2 دن کا۔ صرف اس علاقے میں آپ کا پیار، آپ کی محبت مجھے 2 دن رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہے میرے ساتھ، آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ آپ نے مولانا مظہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا، قاہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا، میں نہیں جانتا، میرے ہاتھ میں آپ کتنا دیں گے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے ہے آپ سے، وہ آپ کو بھی مجھ سے ہے یا نہیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے پاس دعا کی امید لے کے مت آنا، آپ دل میں خود نیت کر لینا کس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، آپ کو آپ کی دی ہوئی رقم پر ثواب ملے گا۔ اگر آپ باپ کی طرف دینا چاہتے باپ کو ثواب ملے گا، ماں کے لیے دینا چاہتے ماں کو ثواب ملے گا، بیوی کی طرف سے دینا چاہتے بیوی کو